السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حسن سلوک۔ اللہ کریم اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نیکی کا بہترین بدلہ صرف نیکی ہی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو درعا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت مومن کے اعمال میں سے جو چیز میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق، اور بلا شبہ اللہ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا۔ یعنی حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جس کے بے شمار معنی و مطالب ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک کو یوں سمجھا جا سکتا ہے جیسے رحم دلی، ہمدردی، شفقت، اعلیٰ ظرفی، سخاوت، درد مندی، مددگار اور حق ادا کرنا۔ بلا شبہ ہر شخص اکیلا پیدا ہوا ہے اور اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا۔ قابل غور و فکر بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے یہ اس کے طرز عمل پر منحصر ہے کہ آیا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے باعث تسکین و آرام ہے یا وہ لوگوں کے لیے تکلیف و ایذا کا سبب بنا ہوا ہے، سردردی بنا ہوا ہے۔ اگر لوگ مل جل کر باہمی تعاون، ایثار و محبت سے زندگی گزارتے ہیں تو اس کا فائدہ دونوں طرف پہنچتا ہے۔ ہر شخص خوش، مطمئن اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے اگر کوئی خوشی و آسانی کا باعث ہے تو وہ اس کی اپنی زندگی بھی ضرور آرام و سکون سے مزین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ جھگڑالو ہوں، غیر مہذب، بد اخلاق اور غیر ذمہ دار ہوں تو نہ صرف وہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بے سکونی و ایذا کا سبب ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی مستقل آزمائش بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرز عمل سے نہ صرف ساتھ رہنے والے لوگ پریشان و مضطرب رہتے ہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی طور پر بے سکون اور مضطرب رہتے ہیں۔ وہ چاہے لاکھ جتائیں کہ وہ بہت خوش ہیں مگر اندر ہی اندر بے سکونی انہیں گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں خوشگوار، پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنی ہے یا مضطرب، بے چین اور غیر مطمئن۔ انتخاب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کے عملی طریقے پر منحصر ہے کہ آپ معاشرے کی سود مند اکائی ہے یا بوبل کا کانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی نہایت اعلیٰ ترین حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اپنے صحابہ کرام کی ایسی شخصیت و کردار سازی کی کہ وہ بھی دنیا کے لیے بہترین اخلاق کی مثال بن گئے۔ اللہ رب العزت بزرگ و برتر اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں اوپر بیان کی گئی آیات میں یہی پیغام دے رہے ہیں۔ نوع انسانی کو یہی سبق سکھا رہے ہیں کہ نیکی کا بدلہ محض نیکی ہی ہو سکتی ہے یا نیکی کا بہترین بدلہ صرف نیکی ہی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم دو مختلف زاویوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہربانی اور اخلاق سے پیش آتے ہیں تو قوی امکان اس بات کا ہی ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی ہمارے ساتھ خوش اخلاقی، نیاز مندی اور بھائی چارے سے رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کریم ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق روا رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی نیکیوں کا جواب ہمیشہ نیکی کی شکل میں ہی دینا چاہیے اور خوب بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے میں نیکی ہی رائج اور غالب ہونا چاہیے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن اخلاق اپنے اندر لامحدود فوائد سموئے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ بلا کسی غرض و غایت پورے اخلاص کے ساتھ نیکی اور رحم دلی روا رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ خود رحمان و رحیم ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اللہ کریم کو بہت پسند ہے، اور یقیناً اس حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور زندگی میں ہمیں اپنی مہربانیوں اور عنایات سے نوازتے ہیں، بلکہ ہماری اخروی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں۔ یعنی دین و دنیا دونوں کی بھلائی صرف اس ایک عمل کے بدلے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ مسلسل حسن اخلاق کی وجہ سے بڑے بڑے دشمن
जिगरी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त नुमा मुनाफिकीन का पर्दा भी चाक हो जाता है और वो खुलकर दुश्मनी पर उतर आते हैं। अगर सब लोग हुस्न अखलाक को अपना शार बना लें तो ये जिंदगी गुलो गुलजार बन सकती है और ये दुनिया जन्नत नजीर बन सकती है। नहायत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरों की खुश हल्की और खुश मिजाजी को उनकी शख्सी कमजोरी समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ये गुमान भी करते हैं कि अगर उन्होंने नरमी बरती या खुश अखलाकी से पेश आए तो लोग उनको बेवकूफ और कमजोर समझेंगे और उनकी नरमी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो फिर बजाय इसके कि लोग नरमी और खुश अखलाकी से पेश आए, जानबूझकर बद अखलाकी और तुर्श रोई को अपना शार बना लेते हैं। इस तरह के बर्ताव के नतीजे में दूसरा भी मोहतात हो जाता है और तुर्श रोई और बद अखलाकी रवा रखता है जो वो भुगत रहा होता है। हकीकतन दोनों ही खसारे का सौदा कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी को दुख देकर कोई खुद भी चैन से नहीं रह सकता। लिहाजा हमें हुस्न अखलाक को मिलनसारी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी का शार बना लेना चाहिए। तो इसके नतीजे में अल्लाह नामुवाफिक हालात को भी हमारे हक में कर देंगे और हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएंगे। नेकी खुलूस नीयत के साथ भला किसी गर्ज के करते रहना चाहिए और ज़माने से इसके अजर की तवक्को नहीं रखना चाहिए। हाँ, इस बात का यकीन रखना चाहिए कि इसके नतीजे में अल्लाह हमसे दुनिया में भी राजी हो जाएगा और हम पर रहमो करम करेगा और आखिरत में भी अज्र व सवाब अता फरमाएगा। इस मकाम पर हमें कुरान के इन अल्फाज का यकीन होना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें किसी आफत और परेशानी में मुब्तला कर दे तो उसको कोई और हमसे हटा नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ही हमें उससे निजात दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह हम पर मेहरबान हो तो हमसे कोई हमारी खुशनसीबी और आफियत छीन नहीं सकता। याद रखें, हुस्न सलूक वो नहीं जो गलत इमदाद की शक्ल में की जाए या जिसके नताइज मुस्बत न निकले। मसलन अगर हम बच्चों या नौजवान को सिगरेट खरीदने के लिए पैसे दें तो ना ये हुस्न अखलाक है और ना ही ये मदद कहलाएगी, बल्कि ये तो नौजवान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी इमदाद किसी को आदी भिखारी बना दे तो ये मदद ना होगी। इसी तरह तलबा को बजाय तालीम देने के पर्ची बनाना सिखाना या किसी को रिश्वत इस नीयत से देना कि वो मेहनत करता है या गलत तरीकों से पैसे कमा कर खैरात करना, ये नेकी या हुस्न सलूक के जुमरे में नहीं आएगा। आखिर में नेकी दिखावे के लिए करना भी मुनाफकत और रियाकारी के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपना पसंदीदा तरीके और पसंदीदा रास्ते पर चलने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें दूसरों को भी नेकी की तलकीन करने की इस्तिताअत अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।